بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی، اس کو فرائض منصبی بھی کہتے ہیں اور مقاصد بعثت بھی کہتے ہیں۔ بعثت کے مقاصد، آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کیا مقاصد ہیں، یا فرائض منصبی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو مقاصد بعثت یا فرائض منصبی 4 ہیں جو قرآن کریم نے 4 مقام پر ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ۔ یہ 4 کام ہیں: تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ اب سب سے پہلے اس حوالے سے قرآن کریم کی 4 آیتیں ہیں، میں وہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بقدر ضرورت پر ان کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی جو آیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو 4 دعائیں آپ نے دوران تعمیر مانگی تھی، اور ایک دعا تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد مانگی تھی۔ تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اس شہر کو بسانے کے بعد یہ دعا مانگی تھی۔ کیا دعا تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور بھیج دیجئے ان مکہ والوں میں، رسولاً، ایک شان والے پیغمبر، منہم، جو انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک شان والا پیغمبر، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تیسری آیت کا ترجمہ سورہ آل عمران کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ تھے نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر۔ چوتھی آیت کا ترجمہ ہے سورۃ الجمعہ، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں، مکہ کے ان پڑھ لوگوں میں ایک پیغمبر جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے یہ لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو 4 آیتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو اللہ نے یہ 4 فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے،
تو اس میں ترتیب کیا رکھی ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، پہلے تلاوت آیات ہے، پھر ویعلمہم الکتاب، تعلیمی کتاب ہے، والحکمت، تعلیم حکمت ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے ویزکیہم، اور تزکیہ ہے، تزکیہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اور باقی تینوں آیتوں میں تلاوت آیت ہے، پھر اس کے بعد تزکیہ ہے، پھر تعلیمی کتاب، پھر تعلیمی حکمت ہے۔ آخر کی تین آیتوں میں تزکیہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور یہاں تزکیہ چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقصد، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے مقصد ہے، اور ایک ہے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے، اب اس کام کو میں کس طریقے سے کروں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ لفظی تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا۔ تو تزکیہ یہ مقصد ہے، تعلیمی کتاب کا، تعلیمی حکمت کا، تلاوت آیات کا، جو کچھ بھی ہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ ہو جائے۔ اور چونکہ تزکیہ بغیر ان چیزوں کے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ہے تزکیہ کے حصول کا ذریعہ۔ تو فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو برقرار رکھا، اس لیے کہ اصول یہ ہے پہلے تلاوت آیات ہے، پھر اس کتاب کی تعلیم ہے، اس کو سمجھے، پھر حکمت اور دانائی کی تعلیم ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں تزکیہ ملے گا۔ تو اس ترتیب کو وہاں دعا میں برقرار رکھا، یہ ہے دعا۔ اور ایک اجابت دعا، اس دعا کی قبولیت ہے۔ اگلی آیات میں ان دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ تو قبولیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مقصد کو پہلے ذکر کر دیا اور باقی چیزوں کو بعد میں، گویا کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ نقطہ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیوں بدلی ہے اس کے اندر؟ تو ایک ہے مقصد اور ایک ہے مقصد کے حصول کا ذریعہ۔ تو مقصد کو وہاں پہلے ذکر کیا، باقی چیزوں کو بعد میں ذکر کر دیا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی، اور اس کو مقاصدی بعثت بھی کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔